تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو زمین پر ایمان پائے گا۔ اس بات کو ہم جو ہے آج سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خداوند یہاں پہ زمین کی بات کرتا ہے، نہ کہ ایک ایماندار کی۔ اور یہ تمثیل، یہ بات جو ہے ایک قاضی کے متعلق یہ تمثیل کہی گئی، اور اس تمثیل کا سیق و ثواب جو ہے وہ آخر پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ جب ہم ایک قاضی کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایک قاضی ہے، اور وہ قاضی جو ہے ایک کسی شہر میں ایک قاضی تھا۔ اب وہ قاضی جو ہے انصاف کے کٹہرے کے اوپر کھڑا ہے، انصاف کی کرسی کے اوپر وہ قاضی جو ہے وہ بیٹھتا ہے، اور جب وہ انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنا انصاف جو ہے وہ دیانتداری سے کرے۔ اب وہ قاضی جو ہے اپنا انصاف جو کرنے کی کرسی پہ بیٹھ کر جو ہے وہ دیانتداری سے اپنے فرض کو جو ہے وہ سر انجام نہیں دیتا۔ اور وہ قاضی کرتا کیا ہے کہ ایک اس کے پاس جو ہے ایک بیوہ ہے آتی ہے، اور جب وہ بیوہ جب بھی وہ اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے، انصاف کی عدالت لگاتا ہے، تو وہاں پہ آ کر یہ بیوہ جو ہے اس سے انصاف مانگتی ہے، اور جب وہ انصاف مانگتی ہے تو وہاں پہ وہ بہت سا دفعہ جو ہے وہاں سے خالی چلی جاتی ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جی ہی میں یہ کہتا ہے کہ میں ہر مرضی، ہر ترتیب اپنی مرضی سے کرتا ہوں، لیکن میں اس بیوہ سے جو ہے وہ تنگ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیوہ جو ہے آ کر میرا ناک میں دم کر دے۔ اب وہ قاضی جو ہے انصاف کے کٹہرے پہ بیٹھنے والا جو ہے ایک دن مجبور ہو جاتا اس بیوہ کی وجہ سے، اور بیوہ کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ کہتا ہے کہ اب میں اس کا کیا کروں گا؟ انصاف کروں گا، کیونکہ یہ قاضی جو ہے بددیانت قاضی سے کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کر جو ہے وہ دیانتداری سے نہیں چلتا۔ اور آج ہم بھی جب کہ خداوند نے ہمیں ایک چنی ہوئی کلیسیا کے اندر شامل کیا ہے، ایک خاندان کے اندر شامل کیا ہے، ہمیں وہ اپنا بدن کہتا ہے، ہمیں وہ اپنے لوگ کہتا ہے، ہمیں وہ چنے ہوئی کلیسیا کہتا ہے، جو چنے ہوئے لوگ کہتا ہے۔ اور جب ہم بھی کسی جگہ پہ اس کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں تو ہم اگر تو دیانتدار ہیں تو خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ اور یہاں پہ بددیانتداری کی بات ہو رہی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک مختار ہے، اور مختار جو ہے وہ بددیانت ہے۔ اگر بددیانت ہے تو وہ مختاری سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور ایک مختار ہے، اور اس کسی شاہوکار سے اس نے پہدار لینا تھا، شاہوکار نے اسے کیا کر دیا ہے کہ معاف کر دیا ہے، اور جب اسے معاف کر دیا گیا تو اس نے آگے کسی سے کچھ قرض لینا تھا، اور وہ قرض جو ہے اس نے کیا کیا کہ اس کا قرض جو ہے اسے پکڑا اور اسے گھسیٹا، مارا، کوٹا، اور اس شاہوکار نے جس نے قرضہ معاف کیا تھا اس تک خبر پہنچی کہ اس نے کسی سے قرضہ لینا تھا، اور اس نے جو ہے وہ قرضہ جو ہے اسے لیا ہے، وصول کیا ہے، اسے جبرن قانون لاگو کر دیا ہے، مارا ہے، کوٹا ہے۔ اور اس وجوہات سے پھر وہ شخص شاہوکار جو ہے وہ پاس بلاتا ہے، وہ امیر آدمی اسے پاس بلاتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے سارا کچھ معاف کیا تھا، اب تیرا فرض بھی یہ تھا کہ تو بھی اس کو کیا کرتا؟ معاف کر دیتا۔ اب ہمارے پاس جب عہدہ ہوتا ہے، ہمارے پاس جب اختیار ہوتا ہے، اور ہم بھی ایسا اختیار، ایسا روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیانتدار ہیں،
لیکن دنیا کی نظر میں ہم دیانتدار نہیں ہوتے. اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم بھی اس قاضی کی طرح نہ بنے، بلکہ اس قاضی کی طرح نہیں، اپنے انصاف کو با ترتیب سے بیان کرنے والے بنے اور با ترتیب سے اسے پیش کرنے والے بنے، با ترتیب سے لوگوں کا فیصلہ کریں، با ترتیب سے لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے والے بن جائیں. اور اسی لیے خداوند خدا یہاں کہتا ہے تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے اور میں اس کا انصاف کروں گا. ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آخر کو میرے ناک میں دم کر دے. خداوند نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے. بس خدا، اب یہاں پہ آگے پھر سٹوری چلی. بس خدا، کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ اب یہاں پہ خداوند کے آگے جو فریاد کرتے رہتے ہیں، خداوند کے آگے جو جھکتے رہتے ہیں، خداوند کے آگے جو گڑگڑاتے رہتے ہیں، خداوند یہاں کہتا ہے کیا خدا کے آگے جھکنے والے لوگ جو ہیں، جو خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں، جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، جو خداوند کی رفاقت میں چلتے ہیں، جو خداوند کی مرضی کو فالو کرتے ہیں، کیا خدا ایسا بے انصاف رہے گا اس قاضی کی طرح؟ خدا بھی ان کا جو ہے اسی طرح انصاف کرے گا جیسے آخر میں قاضی نے آ کر جو ہے اس کا انصاف کیا ہے، اچھا فیصلہ کیا ہے. اور اسی طرح خداوند کہتا ہے کہ میں بھی ان کو جو ہے انصاف کے کٹہرے میں لاؤں گا اور ان کا انصاف کروں گا. اور جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. اب بات انصاف کی ہو رہی ہے، کیا زمین پر ایمان پائیں گے؟ بات انصاف کی ہو رہی ہے. اور جب ہم انصاف کو دیکھتے ہیں، اس قاضی کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ مسیح جب اپنے گھر میں آیا ہے، اپنے لوگوں کے اندر آیا ہے، بنی اسرائیل کے اندر آیا ہے، پوری دنیا کے اندر آیا ہے، ایک اچھا پیغام میسج لے کے آیا اور خوشخبری کا پیغام لے کر آیا ہے. اور زمین و آسمان کا خالق اور مالک جو ہے وہ ایک کلمہ جو ہے وہ مجسم ہو کر روح زمین پہ آیا ہے. اور جب وہ آیا ہے تو وہ اپنے گھر میں آیا اور اپنوں نے اسے کیا نہیں کیا؟ قبول نہیں کیا. اب اپنوں نے جو ہے اسے قبول نہیں کیا. اور جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. اب خدا کا زندہ کلام یہ کہتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام سے جو ہے وہ برگشتہ ہو جائیں گے، اپنے ایمان کی ڈگر کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. اب مسیح جو ہے اپنوں میں آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. لیکن اخیر زمانے میں جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ خدا جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ شخص کا کیا ہوگا. لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ اپنے ایمان سے کیا ہو جائیں گے؟ برگشتہ ہو جائیں گے، اپنے ایمان سے منحرف ہو جائیں گے، اپنے ایمان کو چھوڑ دیں گے، اپنے ایمان کے ٹارگٹ سے ہٹ جائیں گے، اپنے ایمان کو نہیں دیکھیں گے. لیکن وہ دیکھیں گے کس بات کو؟ اپنی ضروریات، اپنے خدا کی طرف نہیں نگاہ لگائیں گے. لیکن ان کا ٹارگٹ، ان کا ویژن، ان کی سوچ جو ہے وہ بدل جائے گی. اور جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے تو کلام کی منادی کے وقت اور بے وقت مستعد رہ اور ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے. اب یہاں پہ کلام خدا ہمیں کیا بتاتا ہے کہ
تو کلام کی منادی کر۔ آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب ہم مسیح کے ماننے والے ہیں، جب ہم نے خدمت کا بوجھ لیا ہوا ہے، جب ہم نے اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کر دیا ہے، ہم نے وہ اچھی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم خداوند آپ کے جلال کے لیے آگے بڑھیں گے، ہم خداوند آپ کے کاموں کے لیے آگے بڑھیں گے، اگر ہم اس ایمان پہ نہیں چلتے، ہم اس وچن پہ نہیں چلتے، اور لکھا ہے کہ جب اس کلام کا بیج جو ہے تو بوتا ہے اور اپنے آپ کو وہ بر وقت جو ہے مستحد رہ کے مثلا اپنے آپ کو جو ہے مضبوط کر لے، اپنے آپ کو ہوشیار رکھ، میرے تعلیمی کام کا جو ہے جو بائبلی تعلیم ہے اس کا پرچار کر، یہ تیرا کلام جو تو بیان کرے تو یہ خداوند کی مرضی کے مطابق ہو، روح کے مطابق ہو، اور جب ہم روح کے مطابق خداوند خدا کا کلام پیش کرتے ہیں، ان کے متعلق کہتا ہے مستحد رہ اور ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ کیا کر، سمجھا دے اور ملامت کر۔ آج ہم ملامت سے کیا برداشت کرتے ہیں؟ ملامت کو کبھی بھی نہیں کرتے، ہم ملامت کو برداشت نہیں کرتے۔ ملامت کرنے والے کو جو ہے ہم غلط قرار دے دیتے ہیں، کبھی کہہ دینا جی او جی میرے نال تے تساں گل ہی نہیں کی تھی، مجھ سے تو یہ بات ہی نہیں کی آپ نے۔ بات ملامت کی ہو رہی ہے، بات کو کسی اور سائڈ پہ لے جانا، بات تعلیم کی ہو رہی ہے، کام کچھ اور کر دینا، کیا بات میں رزلٹ کیا نکالنا جی پادری صاحب ہے ہی غلط نے جی، پادری صاحب نے تو میرے نال گل ہی نہیں سی کی تھی۔ اور کہنے والا یہ ضرور کہتا ہے کہ یہ بات میرے سامنے جو ہے ہوئی ہے، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ بات ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ ہم جو ہے اپنی ملامت کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جو ہے میری تذلیل ہوئی ہے، میری نصیحت ہوئی ہے، اور کلام کہتا ہے کہ ملامت کر اسے، کلام کہتا ہے اسے نصیحت کر، کلام کہتا ہے اسے تربیت کر، اور جب ہم اس تربیت اور نصیحت کی باتوں کو حقیر جانتے ہیں تو ہم اپنے لیے پرابلم پیدا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے تو ہم باپ پرابلم ہوتے ہی ہیں، ہماری زندگی میں دوسروں کے لیے تو پرابلم ہے ہی ہے، لیکن ہم اپنے لیے بھی بہت بڑی پرابلم پیدا کر لیتے ہیں، اپنے لیے بھی مشکل پیدا کرتے ہیں۔ اور اس سے آگے کیا لکھا ہے جی؟ کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت، کیونکہ ایسی نصیحت انسان کو برداشت نہیں ہوتی۔ اکثر پنجابی دی کہاوت ہے سچی گل کی لگدی ہے کوڑی لگدی ہے، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ یہ تو مار لے لے اور کھانے میں کیا ہوگا؟ میٹھا ہوگا، اور جب یہ تیرے پیٹ میں جائے گا کیا ہوگا جی؟ کھانے میں کڑوا ہوگا، سوری میں غلط بات کر رہا ہوں، کھانے میں کڑوا ہوگا، اور جب یہ تیرے پیٹ میں اتر جائے گا تو یہ میٹھا ہو جائے گا۔ اب کلام جو ہے اتنا کڑوا ہے، سچائی جو ہے اتنی کڑوی ہے کہ مسیح اپنوں میں آیا، اور جب مسیح نے فقیوں اور فریسیوں کو باتیں سمجھانا شروع کی اور کلام کی وہ برداشت نہ کر سکے، وہ صاحب اختیار کی طرح کلام کرتا ہے، اور ہاں کی جگہ ہاں کرتا اور نہ کی جگہ نہ کرتا ہے، جو غلط تعلیم دیتا ہے اس کو سیدھا اینگل دکھاتا ہے، اور جب ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں جو عین گناہ پہ پکڑی جاتی ہے اور وہ وہاں پہ لے کر اسے مسیح کے پاس آ جاتے، اور مسیح ان کو کیا کہتا ہے کہ جو موسیٰ کی شریعت کے مطابق لکھا ہے وہ اس کے ساتھ کرو، اور موسیٰ کی شریعت کے مطابق یہ لکھا تھا کہ جو عین گناہ پہ پکڑی جائے اسے سنسار کر دیا جائے۔ اس نے کہا کہ میں بھی تمہیں کہتا ہوں کہ اسے وہی سزا دو جو موسیٰ کی شریعت کے مطابق لکھی ہے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا
کیونکہ سچائی ہر بندہ برداشت نہیں کرتا۔ مسیح نے کہا کہ میں بھی یہ کیا چاہتا ہوں کہ تم اسی قانون کے مطابق جو ہے، جو شریعت کے اندر، تورات کے اندر لکھا ہے، ویسے ہی استعمال کرو، لیکن ایک کام ضرور کرو، اسے پہلا پتھر وہ مارے جس نے کیا نہیں کیا۔ اب وہاں شرع کے عالم میں، کیونکہ یہ فتویٰ جب جاری ہوتا ہے کوئی معمولی شخص فتویٰ جاری نہیں کرتا۔ فقی فریسی جو تھے اس وقت وہ فتویٰ جاری کرتے ہیں، اور جب یہ فتویٰ جاری ہوتا ہے تو اس وقت خداوند یسوع مسیح یہ لفظ کہتے ہیں کہ اسے وہ پتھر مارے جو بے گناہ ہو۔ اب وہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ایک بات لکھ دی، وہاں پہ کچھ لکھ دیا۔ اب وہ کہوں کیا لکھا تھا؟ کسی کو علم ہے؟ جو شخص جاتا تھا اسی کے متعلق لکھا ہوتا تھا کہ جس نے یہ کیا۔ وہاں پہ ایک بات جو ہے لکھی تھی، سوری آپ کا جواب جو ہے وہ میری نظر میں رونگ ہے۔ وہاں پہ یہ بات لکھی تھی کہ موسیٰ کی شریعت کے اندر لکھا ہے کہ عورت اور مرد کو دونوں کو سنسار کر دیا جائے، اور تم نے یہ گناہ کیا ہے کہ تم نے عورت کو پکڑ کر سنسار کرنے کے لیے لے آئے ہو، لیکن مرد کو تم نے کیا کہا، تم نے کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ یہ فتویٰ وہاں پہ لکھا ہوا تھا۔ ہر ایک کے گناہ نہیں وہاں پہ لکھا تھا، اور جب یہ بات لکھی تھی تو لکھا ہے کہ باری باری ان سبھی میں سے نکل گئے۔ کیوں باری باری سبھی نکل گئے؟ کیا ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو یا کم گناہ کیے ہوں؟ وہاں پہ درست فتویٰ لکھا ہوا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ گناہ تو ہم نے کیا ہے، شریعت اور آئین کو تو ہم نے توڑ دیا ہے۔ شریعت کہتی ہے، ابار کی کتاب کہتی ہے، خروج کی کتاب کہتی ہے کہ ایسی عورت کو کیا کرنا چاہیے، مرد اور عورت دونوں کو کیا کرنا چاہیے، سنسار کر دینا چاہیے۔ ہم عورت کو پکڑ کے لے آئے ہیں، مرد کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات درست کر، اس لیے وہ باری باری آہستہ آہستہ وہاں سے رخصت ہوئے۔ اور آج ہمارا بھی عالم یہی ہے، جب ہم پر کوئی ایسا کام آئے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ قانونی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق جو ہے کیا کریں گے، استاد بنا لیں گے۔ اور آج بھی ایسا ہی عالم ہے۔ جو شخص مجھے پسند ہے میں اس کے ساتھ چلنا چاہوں گا، کیونکہ جس کی باتیں کڑوی ہوں گی، سخت ہوں گی، میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ میں اس کی تعلیم پہ عمل نہیں کر سکتا، میں اس کی باتوں پہ عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بات جو ہے کلام کے مطابق سٹیٹ فارورڈ کرتا ہے، ہاں کی جگہ ہاں کرتا ہے، نہ کی جگہ نہ کرتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ میں نہیں چل سکتا، ایسی تعلیمات کے ساتھ میں نہیں چل سکتا۔ ایسی تعلیم کو میں قانون کی کھجلی کیا کرتا ہوں، سمجھ کے نکال دیتا ہوں۔ اس لیے مسیح نے کہا تھا کہ یہ قوم کانوں سے تو سنے گی لیکن ہرگز کیا نہ کرے گی، عمل نہیں کرے گی۔ اب یہ کانوں سے تو سن لیتے ہیں، اور اس کان سے سنا، اس کان سے نکال دیا۔ یہ ہمارا عالم ہے تعلیم۔ اور کیا کریں گے، مختلف کیا کر لیں گے، استاد بنا لیں گے جو ان کے معیار کے مطابق ہوگا، اور اسے کیا کریں گے، جو اس کی مرضی کے مطابق بولے۔ ایسا شاگرد، ایسا دور آئے گا، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چنیں گے، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ سمجھیں گے کہ یہ بندہ جو ہے میری مرضی کے مطابق کلام کرتا ہے، چاہے اسے دنیا پوری ریجیکٹ کر دے، پوری دنیا جو ہے اسے ریجیکٹ کر دے، لیکن اس کو میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ میری مرضی، میں جو کہوں وہ پورا ہونا چاہیے، اور وہ بات ہونی چاہیے۔ اور جب ہماری سوچ، ہمارے خیالات جو ہیں وہ ایسے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے، جیسے تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ اگر ہماری سوچ خیالات ایسے ہوں گے تو مسیح جب آئے گا، مسیح کی جب آمد ہوگی تو ایسا ایمان وہ پائے گا جیسا وہ چاہتا ہے،
ایسا ایمان جو تپے ہوئے سونے کی مانند ہو. لیکن اس دن اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر باپ خبردار جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا. اب ہم نے کیا